جو سب سے پہلے جن دو ممالک کے سفیروں کو بلایا گیا تھا وہ قطر اور اردن تھے. وہ ایران کی طرف سے انیشل پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ایک کنسنسس بلڈ اپ ہوا ہے وہ ان کو موصول ہو گئے ہیں. تو اس لیے ایران اب یہ چاہتا ہے کہ فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے وہ اپنی اکانومی کو بہتر کرے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو. امریکہ بھی انڈرسٹینڈ کر گیا کہ اگر یہ جنگ لڑنی ہے تو اکیلے, لیکن اس وقت امریکہ یہ جنگ لڑنا نہیں چاہتا. اگر تو امریکی صدر ٹرمپ آتے ہیں تو ان کے لیے یہ بڑا لمیٹڈ ٹائم ہے, اتنے میں سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہو سکتی ہے. لیکن قطر نے یوکرین کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے کہ ان کے ہاں اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو یوکرین جو کہ خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکا وہ آ کے ان کے ملک کو سنبھالیں گے. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست, میں ہوں نوشین طارق. ویورز, عالمی منظر نامے میں خبریں بہت سیکنڈوں میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ایک کے بعد ایک خبر جو ہے وہ بریک ہو رہی ہے. تاہم اچھی خبریں ہیں جنگ بندی کے حوالے سے. ٹرمپ کا خود کہنا ہے کہ ایران جنگ جلد ختم ہونے والی ہے. پاکستان میں دوسرا دور کب شروع ہوگا یہ بھی ایک سوال ہے, اور یہ کتنا کنکلوسیو اور نتیجہ خیز ہوگا یہ بھی بہت بڑا اہم سوال ہے. اس کے علاوہ کچھ پاکستانی پالیٹکس پہ بھی بات کریں گے. ان سب پر بات کرنے کے لیے اور انسائٹس پر بات کرنے کے لیے میں موجود ہوں گی سینئر صحافی تجزیہ کار ثنا مرزا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. پچھلے چند دنوں میں بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا اور بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی. اچھا سنا, ایسا لگ رہا ہے کہ 2025 ختم ہوتے ہی 2026 ابھی 4 ہی مہینے ہوئے لیکن بڑی تیزی سے دنیا بدل رہی ہے. مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے 40 دن کی جنگ تھی اور بہت کچھ چینج ہو گیا. میرے خیال ہے مارچ اور اپریل کے مہینے میں جتنی اسپیڈ سے موسم چینج ہوا ہے اسپیڈ سے حالات بھی چینج ہوئے پاکستان سمیت. اچھا جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ایران کی جو ایک پولیٹیکل وکٹری تھی یا ایک اس نے وہ تو اب اسٹیبلش ہو گئی ہے, اور اتنی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ امریکہ سے خود سے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. ہیری کلنٹن کا بیان بھی آپ نے سنا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کی پوزیشن مضبوط ہے امریکہ کے مقابلے میں. اچھا اب ٹرمپ جو ہے وہ پہلے تو دھمکا ہی رہے تھے, دوسرے راؤنڈ کے بعد بھی ناکہ بندی کی باتیں جس پہ یورپین ممالک نے ان کا ساتھ نہیں دیا, خلیجی ممالک نے ان کا ساتھ نہیں دیا, نیٹو کو بھی کہہ دیا کاغذی شیر ہے. اچھا اب بالآخر ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑے تھوڑے وہ لائن پہ آ گئے ہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ جلد ختم ہونے کا امکان ہے. جے ڈی وینس دوبارہ آئیں گے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے پاکستان, وہ تو کہہ رہے ہیں تھرسڈے کو, لیکن اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم بھی مڈل ایسٹ کے دورے پہ ہیں. یہ ساری جو سچویشن سنا ایمرج ہو رہی ہے, آپ اس پہ کیا اسٹانس رکھتی ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوگی, اور واقعی اب جو معاہدہ ہوگا وہ کنکلوسیو ہوگا دونوں ملکوں کے درمیان, اس کے لیے ورکنگ ہو رہی ہے پیچھے؟ اچھا, آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں, پتہ نہیں ہمیں کتنا لمبا جواب دے سکتے ہیں, لیکن آئی تھنک 2 پہلو, ایک پاکستان کا پرسپیکٹو ہے اور ایک انٹرنیشنلی. پاکستان کا پہلے میں اس لیے بات کرنا چاہوں گی کہ اس وقت ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ترکیہ اور قطر اور سعودی عرب, قطر کو لاسٹ مومنٹ کے اوپر ایڈ کیا گیا. اس کو میں یہ بھی مینشن کر دوں کہ جب پہلے مذاکرات لاسٹ مومنٹ پہ ڈیسائیڈ ہوئے تھے تو جب سعودی عرب ٹیلی فون کال کر کے ہم نے ان کو اعتماد میں لیا تھا کہ ہم یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں, تو جو سب سے پہلے جن 2 ممالک کے سفیروں کو بلایا گیا تھا وہ قطر اور اردن تھے, اور سعودی فرمانروا نے ان کو یہ بتایا تھا کہ ہم اس اسٹیج کے اوپر ہیں اور یہ کچھ پاکستان کرنے جا رہا ہے. تو آئی تھنک اب قطر جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہو گیا. جو وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوئی تھی آئی تھنک اس میں وہ ایک ایلیمنٹ ان کا موجود نہیں تھا, لیکن اب پاکستان ان کو پراپرلی آن بورڈ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ قطر بھی اب اس چیز میں شامل ہے, وہ تمام جو ڈیسیجن ہوں گے ان کو قطر بھی اون کرے گا, جو کہ پہلے نہیں تھا. لیکن آئی تھنک ابھی بھی بحرین اور یو اے ایسے ممالک ہیں جو کہ شاید ابھی اس سینیریو سے باہر ہیں. لیکن ابھی کیونکہ یو اے کی جو نائب صدر ہیں انہوں نے آج رابطہ کیا ہے ایرانی صدر سے, ان سے بات کی ہے, تو اس سے لگتا ہے کہ وہ بھی اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو. اب اس میں جو ایک چیز رہ جاتی ہے عمان کی, وہ میں مینشن اس لیے کرنا چاہوں گی کہ عمان وہ ملک ہے جنہوں نے مذاکرات کا پہلا دور بھی ہوسٹ کرنے کی کوشش کی جب پاکستان سے پہلے, لیکن اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا. تو پاکستان بیسکلی یہ 3 ممالک کا جو دورہ ہے اس میں پاکستان نے صرف یہ بتانا ہے کہ ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی منڈے کو اس کو آئی تھنک امریکی صدر ٹرمپ نے بھی انڈورس کیا ہے کہ جو ایران کی طرف سے انیشل پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ایک کنسنسس بلڈ اپ ہوا ہے وہ ان کو موصول ہو گئے ہیں, اور اب اس کے اوپر امریکہ نے اپنا ٹیک دینا ہے, اور اس کے بعد یہ فائنلائز ہونا ہے کہ یہ مذاکرات کس دن فائنلی ہونے ہیں. اور آئی تھنک اس میں ایران کی طرف سے تو گو ہیڈ ہو گیا ہے کہ جی ہم تیار ہیں, آپ جب کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنا گراؤنڈ ورک کر لیا ہے, اب صرف امریکہ کی باری ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان اس میں یہ رول ادا کرنے جا رہا ہے کہ ان 3 ممالک کو بھی آن بورڈ لے گا, لیکن اس میں ہمیں چائنا کو مس نہیں کرنا چاہیے. چائنا کے ساتھ پاکستان کنٹینیوسلی رابطے میں, شاید ہم چائنا کا وزٹ نہ کر رہے ہوں, لیکن جو پرائم منسٹر ہیں وہ کچھ میجر ایشورنسز کے لیے, جو کہ بیسکلی کہا یہ جا رہا ہے کہ آئل کے پیسج کے حوالے سے ہیں, آئل کی جو ایک طریقے سے جو سیل ہے ایران, کیونکہ ایران کی اکانومی کا بڑا حصہ جو ہے وہ انلیگلی, کیونکہ آفیشلی تو ان کے اوپر پابندیاں ہیں, جو انلیگلی وہ سیل کرتے ہیں اس میں زیادہ بڑا حصہ
عرصہ روس بھی خریدار ہے, چائنا بھی خریدار ہے, پاکستان جیسے ممالک بھی خریدار ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ اس سینکشنز کو کمزور کرنا اور ایران کو معاشی طور پر استحکام کی طرف لے کے جانا ایران کی بڑی خواہش یہ ہے. بالکل. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ایران میں جو انقلاب کی باتیں سو کالڈ ہوئی تھیں, اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہاں پہ جو ینگسٹرز تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اکانومی کی پالیسیز آپ کی بہتر نہیں ہے. تو اس لیے ایران اب یہ چاہتا ہے کہ فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے وہ اپنی اکانومی کو بہتر کرے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو. اور اس میں ایک دوسرا ایلیمنٹ ہے جوہری تنصیبات کے حوالے سے. تو آئی تھنک یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ایران نے فائنلائز کیا ہے. آئی تھنک معیشت کو وہ جوہری تنصیبات سے زیادہ ترجیح دیں گے اس وقت. اوکے, اب ایک تو یہ اعتماد میں لینے کی بات ہے. دوسرا امریکہ کا پرسپیکٹو ہے. دیکھیں امریکہ کی پرائیورٹی پہلے آبنائے ہرمز نہیں تھا, لیکن فار سم ریزنز اور مڈل ایسٹرن کنٹریز میں سے چند ممالک کے پریشر کی وجہ سے امریکہ کو اس میں آگے آنا پڑا. اس کی ایک جو گواہی ہے وہ اس بات کی بھی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم آپ کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں تو آپ ہمیں اس کی فیس ادا کریں, آپ ہمیں اس کے معاوضہ دیں کیونکہ ہم آپ کی خاطر جا کے آبنائے ہرمز کو کھلوا رہے ہیں. تو وہ اس چیز کو انڈورس, کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں کی پول کھول دیتے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک یہ ایک بنیادی فیکٹر اس میں ہے کہ وہ شاید ان کی ترجیح نہیں تھی, لیکن اگر پرائیورٹی میں ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. پھر یورپین کنٹریز میں اب فرانس اور کہا جا رہا ہے کہ باقی بھی کچھ ممالک ہیں, برطانیہ وغیرہ, جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایسا سیف پیسج بنائیں جس سیف پیسج میں تمام کے تمام جو ہمارے آئل کی ریسورسز ہیں بڑے آسانی کے ساتھ وہ ہمارے ممالک تک پہنچ جائیں. بالکل. تو آئی تھنک اس کے لیے آپ کو ایران کو آن بورڈ لینا پڑے گا, اور اسی لیے باقی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ اس وقت ایران کے ساتھ سینگ نہیں پھنسا رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ بھی انڈرسٹینڈ کر گیا کہ اگر یہ جنگ لڑنی ہے تو اکیلے, لیکن اس وقت امریکہ یہ جنگ لڑنا نہیں چاہتا کیونکہ جو امریکی صدر کا جو ایک پول کے حساب سے ایک جو پسندیدگی ہے وہ ان کی بڑی تیزی سے گر رہی ہے, اور وہ بالکل یہ نہیں چاہیں گے کہ مڈ ٹرم الیکشن میں وہ زیادہ ناکامی کا منہ دیکھیں, بلکہ ان کی خواہش ہوگی کہ اس جنگ سے ایک پرائڈ کے ساتھ ایگزٹ کرنے میں وہ اپنی بڑائی بیان کریں گے کہ میں بہت بڑی اچیومنٹ تھی. تو اب ان کا فوکس یہ ہے کہ وہ ایز سون ایز پاسبل اس کو اگریمنٹ میں لے کے جائیں, لیکن اس میں ایک ایران کے حوالے سے امریکہ کا جو پرائڈ ہے وہ برقرار رہے. اچھا ثنا, جب کل یہ خبریں آ رہی تھیں تو وینیوز پہ بڑی بات ہو رہی تھی کہ اس کا وینیو جنیوا بھی ہو سکتا ہے, تو استنبول بھی ہو سکتا ہے اور اسلام آباد بھی ہے, لیکن پھر یہ ایرانی صحافی یہ خبریں دے رہے تھے کہ مطلب ایران جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے زیادہ پر اعتماد ہے, مطلب اس کا اعتماد پاکستان پہ زیادہ ہے. اب یہ ٹرمپ کی طرف سے بھی آیا کہ اسلام آباد میں ہی دوسرا دور ہوگا. اچھا, دوسرے دور کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جو فائنل کنکلوژن ہوگا یا فائنل کوئی MOU سائن ہوگا امریکہ اور ایران کے درمیان, جو فیوچر ایک اس کو پریڈکٹ کرے گا, اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود پاکستان آئے ایرانی صدر کے ساتھ کرنے کے لیے, اور ان کی پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے مڈ ٹرم الیکشن میں واو فیکٹر اس کو کریڈٹ دینے کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟ ہاں, اچھا دیکھیے اس میں ایک تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ آفیشیلی بہت پہلے لیک نہیں کی جاتی کیونکہ امریکی پریزیڈنٹ کی جو موومنٹس ہیں اس کو بڑا کانفیڈینشیل رکھا جاتا ہے اور سم ٹائم لاسٹ مومنٹ کے اوپر بتایا جاتا ہے. ایون یہ کہ سم ٹائم امریکہ کے اندر بھی اگر ان کی کہیں موومنٹس ہوتی ہیں, ریلیز ہوتی ہیں, تو وہ لاسٹ مومنٹ تک اس کو سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سے مراحل سے گزارنا ہوتا ہے. کچھ جو سیکیورٹی آفیشلز ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ جو جمعے کی بات کی جا رہی ہے, اگر تو امریکی صدر ٹرمپ آتے ہیں تو ان کے لیے یہ بڑا لمیٹڈ ٹائم ہے, اتنے میں سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہو سکتی. اگر ایسا ہوتا تو شاید آج پورا اسلام آباد بند ہوتا. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں 2-3 دن لگے. اس کے لیے 2 آپشنز دے جا رہے ہیں کہ یا تو جمعرات جمعہ ہفتہ کا دن امپورٹنٹ ہے, یا پھر اگر ان کی آمد ہوگی تو اس کو پیر منگل کی طرف لے کے جایا جائے گا. اور آئی تھنک اسی سے سمجھ آ جائے گا کہ آنے میں کس کی آمد ہے, نائب صدر کی آمد ہے یا امریکی صدر کی آمد ہے. لیکن آئی تھنک یہ ہو سکتا ہے کہ 1 یا 2 دن کے مذاکرات کے بعد اگلے دن ان کا آنا ہو. بٹ آئی تھنک ان کے حوالے سے اس لیے پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وکٹری بیج وہ ساتھ لے کر جائیں اس معاہدے کے موقع پر, اور پھر وہ اپنے عوام کو بتا سکیں کہ دیکھیں جی میں نے کتنا بڑا کریڈٹ پہ اپنے لیا ہے. یہ جنگ میں نہیں رکوائی ہے. میڈیا سے بات کرنے کا ان کو ویسے ہی بہت شوق ہے اور اپنی بڑائی بیان کرنے کا. تو آئی تھنک یہ ان کے لیے ایک اچھا موقع ہوگا کہ اگر وہ چند گھنٹے کے لیے بھی پاکستان آتے ہیں, اور ایسا ہی ہوگا, وہ یہاں پر طویل قیام نہیں کریں گے اگر بھی آئے, کیونکہ زیادہ تر امریکی صدور آتے ہیں, اپنے امور نمٹاتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. یہ پاکستان کی ہسٹری رہی ہے. تو آئی تھنک وہ بڑے محدود ٹائم کے لیے آئیں گے, اگریمنٹ سائن کریں گے اور چلے جائیں گے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ وہ آئیں, لیکن آئی تھنک اگر یہ 2 روز پر محیط ہوتے ہیں مذاکرات کا دور, تو پھر شاید یہ سیم ڈے نہ ہو, اس سے اگلے دن ہو. لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہمیں وہاں سے ایران سے پتہ چلے گا کہ ایرانی صدر بھی تشریف لا رہے ہیں. بٹ آئی تھنک انیشیل ٹاکس جو ہیں وہ ان کے نائب صدر ہی کنڈکٹ کریں گے, اور یہ بات تو امریکہ سے بھی اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ JD وینس جو ہیں انہوں نے ہی ان مذاکرات کو لیڈ کرنا ہے. لیکن سگنیچر کون کرتا ہے, اس حوالے سے ہمیں تھوڑا ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار. اچھا ثنا, میں ایک لاسٹ سوال آپ سے پوچھوں گی, اس کے بعد ہم پاکستان کی پالیٹکس پہ آئیں گے. بہت یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمارا جیسے سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ تھا وہ اب ایکٹیو ہو گیا ہے, اور اسی طرح کا ہمارا معاہدہ قطر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اس کے امکانات بھی ہیں. بہت پہلے آپ نے اگر
یاد ہو تو ترکیہ کی بھی باتیں ہوتی تھیں. اب بہت میں دیکھ رہی ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پر نئے آرڈر کی بات ہو رہی ہے, نئی گروپنگ کی بات ہو رہی ہے. ایسا کچھ آپ بھی محسوس کرتی ہیں اس جنگ کے خاتمے کے بعد؟ میرا خیال ہے یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں اس وقت کا جو پورا سچویشن پائل اپ ہوئی, اس میں تو ایک تو مڈل ایسٹ کو یہ سمجھ آ گیا کہ امریکہ ہماری حفاظت نہیں کرے گا. اس میں اگر آپ دیکھیں تو قطر نے, ویسے بڑا انفارچونیٹ ہے لیکن قطر نے یوکرین کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے کہ ان کے ہاں اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو یوکرین جو کہ خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکا وہ آ کے ان کے ملک کو سنبھالیں گے. لیکن چلیں اس کے علاوہ سیکنڈ سٹیج پہ اگر آپ دیکھیں تو تمام امریکی اڈوں کو جس طرح نشانہ بنایا اور جس طرح وہ لوگ وہاں سے نکلے, اس سے یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ان کو اپنی فائٹ خود کرنی پڑے گی. سعودی عرب نے بڑا اسمارٹلی موو کیا. ان کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہماری ڈیفینس کے ساتھ بڑے عرصے سے چل رہا ہے, اور اس میں دیکھیں کہیں نہ کہیں کریڈٹ راحیل شریف صاحب کو دینا چاہیے. راحیل شریف صاحب وہ اولین شخصیت تھے جو یہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد اسپیشل پرمیشن کے ساتھ وہاں جا کر ان کی افواج میں نہ صرف تعینات ہوئے, ان کے سیکورٹی امور کو سمجھا, بلکہ آئی تھنک ان آفیشلی وہ پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے. اور انہوں نے پاکستان کی فوج کے حوالے سے جو ایک امیج بلڈنگ کی, اس میں ان کا کردار ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے. وہ یہاں پر بھی بڑے ریپیوٹڈ تھے, انہوں نے وہاں جا کر بھی, اور آئی تھنک کچھ لوگ ان کے کردار کو مس کر دیتے ہیں. ایسا نہیں, اگر آج پاکستان دفاعی سطح کے اوپر سعودی عرب کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں اس میں ان کا رول ماڈل بھی جو ہے وہ سعودی عرب کے سامنے ہوگا. تو آئی تھنک حرمین شریفین کے معاہدے کے بعد اب سعودی عرب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ امریکہ کے اوپر بھروسہ کرنا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور پاکستان نے ایک طریقے سے ٹرسٹ بڑا گین کیا. پاکستان نے انڈیا کو جس طرح ناکو چنے چبوائے, وہ ایک ایسی مثال ہے جس نے پوری دنیا کو یہ سمجھا دیا کہ پاکستان کے بارے میں جو آپ کا پرسیپشن تھا وہ سراسر غلط تھا. تو اس لیے آئی تھنک سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ غیر ملکیوں پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہی اس ایگریمنٹ کو مزید ایکسپینڈ کر دیں. تو آئی تھنک یہ اسی پروسیس کا حصہ ہے, لیکن اب ایک ذمہ داری سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے اوپر بھی ہوگی. تو چلیں یہ تو انٹرنیشنل ہے, اب پاکستان کی بات کرتے ہیں. کل ہم نے دیکھا کہ علیمہ خانم وڈیالہ کے باہر موجود تھیں, لیکن صرف خان صاحب کی بہنیں ہی تھیں, پارٹی کی عادت نہیں تھی. اس پہ لگ رہا تھا کہ علیمہ خانم ایز یوزول ڈس اپوائنٹڈ بھی تھیں. انہوں نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ سہیل آفریدی کو وڈیالہ کے باہر ہونا چاہیے. بہت لوگ ان کو ٹرول بھی کر رہے ہیں کہ بھائی وہ وزارت اعلیٰ نہ سنبھالیں تو یہاں بیٹھ جائیں. اچھا میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے حکومتی لوگ بھی جو ہے نا فارغ سمجھ رہے ہیں. میرے خیال سے اتنا بھی وہ نہیں لینا چاہیے لائٹ, کہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, اوبویسلی ایڈمنسٹریٹر ہیں. تو احتجاج جو انہوں نے مؤخر کیا, اب ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ یا کمپنسیٹ نہیں کیا گیا. پی ٹی آئی کا کچھ تو حکومت سے ایک وہ ہوگی نا یہ احتجاج مؤخر کرنے کا جو مذاکرات کے دوران. تو اس سچویشن کو آپ پی ٹی آئی کے لیے کیسا دیکھتی ہیں؟ دیکھیے ایک تو بڑی پی ٹی آئی کو اس چیز کا دکھ تھا, کیونکہ جس دن یہ مذاکرات چل رہے تھے اور اس کے اگلے دن بھی ہم پی ٹی آئی کے لوگوں سے جب بات کرتے رہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اتنا تو ہونا چاہیے تھا کہ حکومت نے جس طرح کیبنٹ میٹنگ بلا کر اپنے منسٹرز کو اپنی ٹیم کو اعتماد میں لیا. اگر آپ دیکھیں تو ایک روز پہلے صدر زرداری صاحب سے اور جو پیپلز پارٹی کے چند اوپر کی کریم کے لوگ تھے, شہری رحمان صاحبہ اور راجہ پرویز اشرف صاحب جیسی شخصیات, ان کو بلا کر شہباز شریف صاحب ان کو بھی ملاقات میں بٹھایا اور ان کو اعتماد میں لیا کہ ہم نے کیا بات چیت کی ہے, کہ پاکستان کے حق میں اسٹیٹمنٹ دی. اس میں آفریدی صاحب کی بھی تعریف بنتی ہے کہ آفریدی صاحب نے کہا کہ آج دنیا میں ہر جگہ پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے. تو آئی تھنک بجائے اس کے کہ ہم اس میں نیگیٹو پہلو اجاگر کریں, انہوں نے بھی اس پازیٹیوٹی کی بات کی اور پوری اپوزیشن کلیکٹیولی اسی نوٹ کے اوپر ہے. جس نے بھی کردار ادا کیا ہم اس کو سہراتے ہیں. تو اگر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے, لیکن آئی تھنک حکومت یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب یہ کسی انجام پر پہنچے گا تبھی شاید پارلیمنٹ میں اس پر بات کرنا چاہیے. اچھا سنا, ابھی تو اس وقت ظاہر سی بات ہے ساری دنیا کی نظریں اور ایون پاکستان میں بھی صرف یہ یو ایس ایران جنگ کے خاتمے پہ مرکوز ہیں, کس طریقے سے یہ چیز ٹل جائے اور چیزیں جو ہے سموتھ ہو جائیں. لیکن اپوزیشن کو حکومت آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت لائٹ لے رہی ہے. بہت سے لوگ نا یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ جب سے محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈرز بنے ہیں تو ان کی احتجاجی جو سیاست ہے وہ دم توڑ گئی, اب اس میں کچھ نہیں رہ گیا. جبکہ میرے خیال سے بھی 19 اپریل کو انہوں نے مردان میں بھی جلسے کا وہ کر رکھا ہے. آپ اس چیز سے ایگری کرتی ہیں یا آپ کو لگتا ہے یہ صرف وقت کی نزاکت کے پیش نظر پی ٹی آئی قریبی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ محمود اچکزئی صاحب ایک انقلابی سیاستدان ہیں اور وہ بہت مطلب ایگریسو پالیٹکس کرتے ہیں, ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی سیاست دم توڑ گئی ہے. انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد خود پرائم منسٹر صاحب ان کے گھر گئے تھے, ان کے پرانے مراسم رہے مسلم لیگ نون کے ساتھ, لیکن اس وقت اگر وہ اپوزیشن لیڈر ہیں تو وہ اس کے ساتھ انصاف کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کچھ مختلف حصوں میں اپنے اس پورے دور کے جب سے اپوزیشن لیڈر بنے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی نے میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں, یعنی میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں, کرنا چاہتا ہوں, لیکن ابھی اس وقت میں مجبور ہوں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ وقت پہلے ان کو دوبارہ سے گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ پارٹی کے امور اور بحیثیت اپوزیشن لیڈر آپ جو بھی سٹانس اختیار کرنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں وہ کریں. لیکن کچھ عرصے پہلے تک ان کی یہ شکایت تھی کہ ان کو وہ سب کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا جو وہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس لیے آئی تھنک وہ اس لیے بھی تھوڑا سا خاموش تھے. لیکن اب یہ کہا
کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ اب اگریسو پالیٹکس، اب پھر اس میں ایک سچویشن ایسی یہ کریٹ ہو گئی ہے ایران اور امریکہ کے مذاکرات کی کہ وہ پھر خاموش ہیں یا اپوزیشن پوری ہی خاموش ہے. لیکن ادروائز ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اب اپنی آپ موومنٹ شروع کر دیں، اور اسی کے کانٹیکس میں جو اپریل کا جلسہ تھا جو کہ پوسٹ پون کیا گیا ہے یہ اسی کی کنٹینیوٹی میں تھا. اور آئی تھنک جب یہ تمام معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے تو اپوزیشن واپس اپنی تمام ایکٹیویٹیز شروع کرے گی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.